یہ ہے میکسیکو، 13 کروڑ کی آبادی کے ساتھ دنیا کا 10واں سب سے بڑا کنٹری ہے۔ میکسیکو 21ویں صدی کا سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی لوکیشن اور اس کی ہسٹری ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میکسیکو کی جیوگرافی کی۔ اگر دیکھا جائے تو میکسیکو کے نارتھ میں USA ہے اور ساؤتھ اور ویسٹ میں پیسیفک اوشین۔ اگر ایسٹ میں دیکھا جائے تو میکسیکو اور ساؤتھ میں گواٹیمالا، بیلیز اور کیریبین سی موجود ہے۔ میکسیکو پچھلے ہزاروں سالوں سے مختلف کلچرز اور سویلائزیشن کی کنٹری رہ چکا ہے۔ یہ بات جان کر آپ لوگ بھی شوق ہو جائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا اور اونچا ترین پیرامڈ ایجپٹ میں موجود دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا نہیں ہے، کہ میکسیکو میں موجود دی پیرامڈ آف چولولا نام سے مشہور ایک پیرامڈ ہے، جو کہ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا سے بھی بڑا اور اونچا ہے۔ سب سے پہلے اگر میکسیکو کے ہسٹری پر نظر دوڑائی جائے تو یہاں پر بہت سارے سویلائزیشن آباد تھے۔ سب سے پہلے میکسیکو پر اولمیکس نام کے لوگ آباد تھے، لیکن اس کے بعد 200 AD میں مائنس یہاں پر آباد ہو گئے اور مائنس نے میکسیکو پر تقریباً 700 سال تک حکومت کی تھی۔ وہ کافی ایڈوانس تھے اور ان کے پاس ہر چیز کی بے انتہا نالج موجود تھی، لیکن انفارچونیٹلی 950 AD کے اراؤنڈ یہ سویلائزیشن پوری طریقے سے ختم ہو گئی اور یہ آج بھی ایک مسٹری ہے۔ لیکن پچھلے ہزاروں سالوں سے جو لوگ میکسیکو پر رہتے تھے اور جو آج رہ رہے ہیں، ان کے بیچ ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے ان کے رہنے کا انداز۔ پچھلے ہزاروں سالوں سے جو لوگ بھی میکسیکو پر رہتے ہیں وہ صرف اس چھوٹی سی جگہ پر آ کے آباد ہوتے تھے۔ اس چھوٹے سے ایریا کا لینڈ ایریا میکسیکو کے لینڈ ایریا کا صرف 18% ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے کہ پچھلے ہزاروں سالوں سے میکسیکو پر جو بھی آباد ہوتے تھے وہ اس چھوٹے سے ایریا پر آ کر کیوں رہتے تھے؟ دراصل اس کا سب سے بڑا ریزن میکسیکو کی جیوگرافی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو میکسیکو کا صرف 13% ایریا ایگریکلچر کے لائق ہے۔ میکسیکو کے نارتھ میں خشک پہاڑ اور بڑے بڑے ریگستان موجود ہیں، جن پر کھانا اگانا اور کھیتی باڑی کرنا لگ بھگ امپاسبل ہے۔ اور اگر اسی طرح میکسیکو کے ساؤتھ پر نظر دوڑائی جائے تو اس میں بہت سارے گھنے گھنے جنگل موجود ہیں، جہاں پر اتنی زیادہ بارش ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے یہاں پر کوئی کنسٹرکشن کرنا بھی امپاسبل ہے، کیونکہ کنسٹرکشن کے لیے کنکریٹ کا ڈرائی ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہاں پر بارشیں ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہاں پر کنکریٹ کا ڈرائی ہونا اور کنسٹرکشن کرنا امپاسبل ہے۔ اور اسی کے ساتھ میکسیکو کا تقریباً 70% ایریا بڑے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کو توڑ کر یہاں پر کنسٹرکشن کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اور ساتھ ہی ساتھ بہت ہی زیادہ کوسٹلی بھی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے۔ میکسیکو کے جغرافی کے لحاظ سے ڈرگس کی سمگلنگ یہاں پر ایک کامن بات بن چکی ہے۔ ساؤتھ میں گھنے جنگل اور نارتھ میں بڑے بڑے ریگستان اور خشک پہاڑیوں کے چلتے یہاں پر ڈرگ سمگلر اپنا کام آسانی سے کرتے ہیں۔ میکسیکو کی پوری آبادی کا پچھلے ہزاروں سالوں سے یہیں پر آ کر رہنے کی ایک اور وجہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ زمین بہت ہی زیادہ فرٹائل ہوتی ہے۔ یہاں پر آپ جو بھی چاہو وہ اگا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے پچھلے ہزاروں سالوں سے تمام لوگ جو بھی میکسیکو پر آباد ہونے کے لیے آتے ہیں وہ اسی جگہ آ کر اپنا گھر بساتے تھے، اور اسی کی وجہ سے موجودہ دور میں میکسیکو کا آلموسٹ 82% ایریا بالکل خالی ہے، یعنی وہاں پر کوئی بھی ہیومن نہیں رہتا۔ یہیں تک تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ والی ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لائک لازمی سے کرنا۔